السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین دل راجو نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت فلم انڈسٹری میں پائریسی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کر رہی۔ FDC کے منیجنگ ڈائریکٹر چودھری محمد علی کے ہمراہ ماسب ٹینک میں FDC کے بورڈ روم میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے صنعت کو درپیش اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے نائب وزیر اعلیٰ کے ساتھ پہلے ہی کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک جامع ایکشن پلان مرتب کیا جا رہا اور اگر ضرورت پڑی تو نئے ضابطے متعارف کرائے جائیں گے۔ دل راجو نے کہا کہ FDC نوڈل ایجنسی کے طور پر کام کرے گا اور فلم چیمبر آف کامرس، سائبر سیل اور محکمہ پولیس کے نمائندوں کے ساتھ ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ یہ کمیٹی فلم کی شوٹنگ کے لیے آن لائن اجازت کے نظام کی نگرانی کرے گی اور قزاقی مخالف سخت اقدامات پر عمل درآمد کرے گی۔ بالاپور پولیس نے 24 موبائل فونز ان کے اصلی مالکان کے حوالے کیے جو مختلف جگہوں پر اپنے فونز کو کھو چکے تھے۔ شکایت ملنے پر ان تمام تفصیلات کو CEIR پورٹل پر اپڈیٹ کیا گیا اور موبائلز کا لگاتار ٹریک رکھا گیا۔ اس محنت کے نتیجے میں 24 موبائل فونز برآمد کیے گئے جن کی کل قیمت تقریباً 3.5 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ اپنے موبائل واپس ملنے پر شکایت داروں نے خوشی کا اظہار کیا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اگر کسی شخص کا موبائل فون کھو جائے تو براہ کرم فوراً اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ درج کروائیں۔ آج ہمارا پولیس اسٹیشن ایریا میں لوگ سیل فون مس ہوا بول کے کمپلینٹ کرے اور آج تک 24 سیل فونس موبائل فونس ریکوری کرا، لوگوں سے ریکوری کر کے کس کا ہے وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیا۔ یہ CEIR پورٹل بول کے ایک اچھا اپلیکیشن ہے پولیس کا ساتھ۔ وہ اپلیکیشن میں کسی کا فون مس ہوا تو ہمارا پولیس اسٹیشن پہ آ کے کمپلینٹ کرے تو ان کا کمپلینٹ لے کے کمپلینٹ ڈیٹیلز اینڈ فون نمبر، اس کا فون کا IMEI نمبر، اس کا خریدنے کا سلپ وہ پورا بتا دیا تو وہ اپڈیٹ کرتے۔ اپڈیٹ کرنے کے بعد وہ فون ٹریکنگ میں رکھتے۔ ٹریکنگ میں کبھی وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ڈیٹیلز آ جاتے۔ جب ٹریک کر کے وہ اس کو فون مل جاتے۔ ابھی ہم 24 موبائل فونس سیز کریں، اس کا ورتھ ہے 3,50,000 ہے۔ کبھی بھی کسی کا فون مس ہوا تو جلدی پولیس اسٹیشن میں آ کے کمپلینٹ کرنا، اس کا خریدنے کا سلپس اور ان کا IMEI نمبر وہ بتا دیا تو وہ CEIR پورٹل میں AICC کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے لال بہادر اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے کانگریس پارٹی ولیج صدور کے یادگاری پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ TPCC صدر MLC مہیش کمار گوڑ نے ان باتوں کا اظہار کیا اور کہا کہ گاؤں، منڈل اور ضلع صدور، وزراء، MLA، MP اور کارپوریشن کے چیئرمین تقریباً 40,000 لوگ اس میں شرکت کر رہے۔ گاؤں، ضلع CM اور ڈپٹی CM کھڑگے سماجی انصاف سمارا بھیری کے نام سے میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ AICC کے قومی صدر گاؤں کے صدور کو ہدایت دیں گے۔ MLC کویتا AICC کی قومی صدر کھڑگے کا خط عجیب ہے، کیا کویتا نے جاگرتی کی طرف سے لکھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ BRS کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ MLC کویتا نے ملکارجن کھڑگے کو خط لکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسکرانے اور ہنسنے کے بجائے خط لکھتے ہوئے اپنے آپ سے شرمندہ ہیں۔ 10 سال اقتدار میں رہنے پر BRS نے کیا کیا؟ KCR نے بلدیاتی انتخابات میں تحفظات کو کم کیا؟ کیا آپ 10 سالوں میں BC کے بارے میں کویتا کی ایک کلپنگ دکھا سکتے ہیں؟ کویتا سیاسی اخلاء میں بقا کے لیے BC کا نعرہ لگا رہی۔ شہر حیدرآباد کے پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود میں اسپیشل ڈرائیو کے تحت پولیس کی جانب سے وہیکل چیکنگ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر گاڑیوں کی جانچ کی گئی، ان کے دستاویزات کی جانچ کی گئی اور بغیر نمبر پلیٹ والی کئی گاڑیوں کو بھی ضبط کیا گیا اور چالانات بھی عائد کیے گئے۔ چیف عالم شیعہ امامیہ اشعری باری برادری کی
سرپرست اور صدر انجمن علاوی اخباری سائل باب الیقین مولانا سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ نے دارالشفا عاشور خانے کا دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے وہاں پر خصوصی دعائیں کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ماہ محرم کے ضمن میں تفصیلات بھی بتائی۔ دیکھیے اس موقع پر انجمن علاوی اخباری سائل باب الیقین مولانا سید وحید الدین حیدر جعفری کا اس ضمن میں کیا کہنا ہے۔ قافلہ لے کر امام حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ دیکھا گیا کہ پہلے مدینے سے مکے میں قیام کیا، مگر یہ کہ مکے میں بھی امام حسین کو رہنے نہ دیا، جس کے سبب حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ معظمہ کو آخری سلام کر کے بیت اللہ کو آخری سلام کر کر امام حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ 7 محرم جو آتی ہے، 7 محرم سے امام حسین پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ امام حسین کے ساتھ جہاں جوان تھے، ان کے اصحاب تھے، انصار تھے، اقربا ہیں، اقربا میں نبی زادیاں بھی تھیں اور کمسن بچے بھی تھے۔ یوم عاشورہ جو 10 محرم ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے سرزمین کربلا پر، جس کو تا قیامت بھلایا نہیں جا سکتا۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر و راجیہ سبھا کے سابق رکن وی ہنمنتراؤ نے شہر حیدرآباد میں واقع بی بی کا علاوہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے دورے کے دوران ان کے ہمراہ پرانے شہر کے رہنما بھی موجود رہے۔ انہوں نے بعد ازاں میڈیا سے جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ دیکھیے اس موقع پر راجیہ سبھا کے رکن وی ہنمنتراؤ کا بی بی کا علاوہ دورے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہنا ہے۔ اور آگے بڑھنے میں، نوکریوں میں سب کو اللہ بول کے دعا مانگا۔ ویسی ہر آدمی اب کے سال اچھی بارش گرنا، اچھا فصل ہونا، غریبوں کے ساتھ کھانا ملنا، یہ دعا یہ تہذیب ہے۔ نظام کے زمانے سے جو کام چل رہا، آندھرا پردیش ہوا، اس کے بعد تلنگانہ بھی بنا، مگر ہمارا یہ پیرلا پنڈرا بولتے ہر گاؤں میں سب سے مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کو مجلسی لیڈر طلحہ قصیری نے بیسٹ ایم ایل اے کا ایوارڈ پیش کیا ہے۔ مجلسی ایم ایل اے تلنگانہ کے نمبر 1 ایم ایل اے کو کاروان اسمبلی کے تمام ہندو، مسلم، سکھ، کرسچن تمام بھائیوں کی طرف سے مجلسی لیڈر طلحہ قصیری نے بیسٹ ایم ایل اے کا ایوارڈ پیش کیا۔ بعد ازاں ایم ایل اے کاروان کوثر محی الدین کو ایوارڈ پیش کرتے ہوئے مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر بیسٹ وشز دینے والوں میں پریزیڈنٹ بارگاہ سبیع الخیر حسان بن عبود السعدی اور وائس پریزیڈنٹ سبیع الخیر محسن قصیری، وائس پریزیڈنٹ سبیع الخیر صابر بن مظفر، وائس پریزیڈنٹ بارگاہ ویلفیئر فیصل بن سعید وام اور قلعہ گولکنڈہ کے سعید باقیوں عباس اور ETV رفیع، سلام وہلان، عبد القادر بفتیم، جنرل سیکرٹری سبیع الخیر جاوید لرزی نے بیسٹ وشز پیش کیے۔ سبیع الخیر پریزیڈنٹ محترم حسن بن عبود السعدی صاحب، جنرل سیکرٹری جاوید لرزی صاحب، وائس پریزیڈنٹ سبیع الخیر محسن بن احمد القصیری صاحب، صابر بن مصفر القصیری صاحب، عبد القادر بفتیم صاحب، سعید رمضانی صاحب، محمد بھائی محمد اذان جابری صاحب، حسن اذان جابری صاحب، کلیم بھائی، شیخ اقبال بھائی، رضوان بن نظار صاحب کے ساتھ آج ہم نے ہمارے ہر دل عزیز، ہم سب سے پیار کرنے والا، ہم سب سے محبت کرنے والا، ایماندار، دیانتدار، وفادار، بے باک، بہادر۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ اگر کسی ڈرائیور کی اپنی لاپرواہی یا تیز رفتار کی وجہ سے اسٹنٹ کرتے ہوئے یا غلط طریقے سے گاڑی چلاتے ہوئے موت ہو جاتی ہے تو اس سے کنبے کو معاوضہ دینے کے لیے انشورنس کمپنیاں پابند نہیں ہوں گی۔ عدالت کا یہ فیصلہ رفتار میں گاڑی چلانے والوں اور اسٹنٹ کرنے والوں کے لیے سخت پیغام مانا جا رہا۔ جسٹس PS نرسمہا اور R مہادیون کی بینچ نے ایک معاملے میں مہلوک کی اہلیہ، بیٹے اور ماں باپ کے معاوضے کے مطالبے کو خارج کر دیا۔ عدالت نے یہ فیصلے ایسے شخص سے جڑے معاملے میں دیا ہے جو تیز رفتار اور لاپرواہی سے کار چلاتے ہوئے حادثے
हादसे का शिकार हो गया था। यह हादसा 18 जून 2014 को हुआ था जब NS रवेश अपनी फिएट लेना कार से कर्नाटक में वाक़ मल्ला सांद्रा गांव से आर से करे शहर जा रहे थे। उनके साथ उनके माँ बाप, बहन और बहन के बच्चे सवार थे। रवेश ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाई और ट्रैफिक ज़ाब्ते तोड़े और माइलान पल्ली हिल गेट के पास उसने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिससे कार पलट गई। इस हादसे में रवेश शदीद तौर पर जख्मी हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। रवेश के कुंबे ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 80 लाख रुपए मुआवजे का मुतालबा किया था। कुंबे का दावा था कि बतौर ठेकेदार रवेश हर महीने 3 लाख रुपए कमाता था, लेकिन पुलिस की चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया कि हादसा रवेश की लापरवाही और तेज रफ्तारी की वजह से हुई। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने कुंबे के मुतालबे को खारिज कर दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी 23 नवंबर 2024 को कुंबे की अपील को ठुकराते हुए कहा कि जब हादसा महलूक की गलती से होता है तो कुंबा इंश्योरेंस मुआवजा नहीं मांग सकता। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर 4 रोज़ा दौरे पर अमेरिका में हैं। जयशंकर ने क्वाड कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के लिए पाकिस्तान पर तनकीद की। उन्होंने मशरिक़ वसत में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग में अमेरिका के किरदार पर अमेरिका से तफसीली बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्वाड ममालिक ने मादनियात के हवाले से एक नया इक़दाम शुरू किया है। इसके तहत ज़रूरी मादनियात को दरियाफ्त और निकाला जा सकता है। इसके अलावा समंदरों पर निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। समंदर में चलने वाले जहाजों की निगरानी के लिए नया मिशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने कहा कि तमाम ममालिक समंदर के अंदर केबल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे ताकि इंटरनेट और कम्युनिकेशन की बेहतर सहूलतें कायम हो सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में क्वाड बतदरीज मजबूत हो रहा। क्वाड ममालिक का एक बड़ा इजलास इस साल के आखिर में हिंदुस्तान में मुनक़िद किया जा सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।